العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ربي في كلامه المبين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. میرے موزہ اسلامی بھائی، نوجوان ساتھیوں، جماعت و جمعیت کے بزرگ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس آیت مقدسہ کا تعلق دین اسلام کا تیسرا اور اہم بنیادی جو رکن ہے، یا دین اسلام کا تیسرا جو پلر ہے زکوٰۃ، اس سے متعلق ہے. تو لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے اور دین اسلام میں اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم پر اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جو دین اسلام ہے، جس دین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے.
دین اسلام کے علاوہ روئے زمین کے اندر مختلف ادیان مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن وہ سارے ادیان و مذاہب اللہ کے قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس اگر کوئی دین قابل قبول یا قبولیت کا حق رکھتا ہے، وہ ہم اور آپ کا دین دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی ہے۔ گویا کہ اس دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 بنیادیں ہیں، 5 پلر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں بھی اگر کوئی انسان کوئی عمارت کوئی بلڈنگ اگر بناتا ہے تو اس کے پلرز ہوتے ہیں، تو اسی طرح دین اسلام کے بھی 5 بنیادیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی اور اہم بنیاد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ بقیہ جو 4 بنیادیں ہیں، جب تک ہم کلمہ توحید کا اقرار نہیں کریں گے، کلمہ شہادہ کی جب تک گواہی نہیں دیں گے، اس وقت تک بقیہ 4 جو بنیادیں ہیں وہ نامکمل ہیں۔ تو گویا کہ دین اسلام کی پہلی بنیاد وہ توحید ہے، اور دوسری بنیاد وہ اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا، اور تیسری بنیاد ہے وہ ایتاء الزکاۃ، اللہ نے اگر ہمیں مال سے نوازا ہے، اپنے مال میں اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دینا ہے، اور چوتھی بنیاد ہے والحج، اور 5ویں بنیاد وہ صوم رمضان۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین اسلام کی بنیاد اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں دین اسلام کی جو تیسری اور اہم بنیاد ہے، جو زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ جو نام رکھا ہے، اس کے معنی اہل علم نے مختلف بتائے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ زکوٰۃ کا لغوی جو معنی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنے کے، اس کا پہلا معنی ہے پاکیزگی۔ اگر کوئی انسان اپنے مال میں سے اگر زکوٰۃ اس پر واجب ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اس کا بقیہ جو مال ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے زکوٰۃ کا ایک دوسرا معنی یہ بیان کیا، جس کے معنی ہوتے ہیں بڑھوتری، اضافہ۔ اگر کوئی انسان اپنے مال میں سے اللہ کا جو حق جو زکوٰۃ ہے، اگر اس کو ادا کرتا ہے، تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، بڑھائے گا، اس کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور زکوٰۃ کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے مال میں بہت زیادہ خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ اہل علم نے زکوٰۃ کے 3 معنی بیان کیے ہیں، پاکیزگی، اضافہ اور خیر و برکت۔ اور شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے مخصوص مال میں جو خاص جو مخصوص مال ہے، اور مخصوص لوگوں کو جس پر پورا 1 سال مکمل ہو جائے، اگر انسان اس کو ادا کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یعنی اگر مان لیجیے اگر اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو اتنے مال سے نوازا ہے، اگر 85 گرام اگر سونا ہے، 595 گرام اگر اس کے پاس چاندی ہے، یا سونے کی قیمت کے برابر اس کے پاس کیش اماؤنٹ ہے، اس پر 2.5 کے حساب سے اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے، تو یہ مخصوص مال میں، اور اس مال پر پورا 1 سال جب پورا مکمل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کی لسٹ بیان کی ہے
ان لوگوں کو ادا کرنا ہے، یہ شریعت میں اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین اسلام کی تیسری اور بنیادی جو رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض اور واجب کی ہے۔ اب شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے، یہ ایمان والوں کی ایک صفت، ان کی خوبی ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس چیز کا قرآن مجید میں حکم دیتے ہوئے کہا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے ایمان والو نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ کے سامنے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ مومنوں کی صفت ہے کہ جب وہ اس بات کا اقرار کر لیے کہ کلمہ شہادہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ان پر اگر اپنے مال میں سے اگر زکوٰۃ کو فرض و واجب کیا ہے تو اپنے مالوں میں سے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی دوسری اہمیت یا اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں اگر زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ کی رحمت کو پانے کا ایک ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہمیں بیان کی کہ ایک دفعہ ایک شخص ایک صحرا کی چٹان میں کھڑا ہوا تھا اور اس شخص نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک ابر آلود ہے، ایک بادل ہے، اس بادل میں سے آواز آ رہی ہے، اس کی حدیقتاً فلاں، اے بادل فلاں کے باغ کو پانی برسا۔ وہ شخص بڑا تعجب ہوا، اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، آسمان میں جو بادل ہے اس بادل میں سے آواز آ رہی ہے اور باقاعدہ اس کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ پر بارش کو نازل فرما۔ تو لہذا اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، اس نے دیکھا کہ وہ بادل ایک چٹان کے اوپر برسنا شروع ہوا، وہاں پر بارش ہوئی اور بارش ہونے کے بعد اس کے قریب جو زمین تھی اس بارش کے پانی کو زمین نے اپنے اندر لے لیا اور وہ پانی اپنا راستہ بناتا ہوا نکل گیا۔ تو لہذا یہ شخص اس پانی کے پیچھے دوڑا، دوڑتے ہوئے دیکھتا ہے کہ فلاں ایک باغ ہے، اس باغ میں ایک شخص اپنے ہاتھ میں کدال یا پھاوڑا جو چیز ہوتی ہے کھیتی باڑی کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے جو پانی جو جا رہا تھا اس پانی کو اپنے باغ میں کر رہا تھا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، تو یہ شخص اس کے قریب گیا اور جا کر کے اسے پوچھا، مسموک یا فلاں، اے میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا یہ نام ہے، اور اس کے بعد اس نے اسے پوچھا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں، میرا نام پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں نے بادل میں جس شخص کا نام سنا تھا وہی نام اس کا ہے۔ اس کے بعد نے اس شخص نے اسے پوچھا کہ تم اپنے باغ میں کیا کرتے ہو، اپنے باغ میں تم کیا کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا فَإِنِّي أَنظُرُ مَا يَخْرُجُ فِيهَا، میں جب اپنے باغ کی کھیتی باڑی کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے باغ سے جو اناج نکالتا ہوں اپنے اناج کو میں دیکھتا ہوں تو اپنے اناج کے میں 3 حصے کرتا ہوں، میرے باغ میں جتنا بھی اناج آتا ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، اس میں 1 حصہ سب سے پہلے میں اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ کے راہ میں دیتا ہوں، وَأَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، اور اس کا 1 حصہ اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری کے لیے میں استعمال کرتا ہوں، فَأَرُدُّهُ
ثلثہ، اور اس کا ایک جو حصہ ہوتا ہے اس باغ کو اچھا بنانے کے لیے، اس باغ کو ترقی دینے کے لیے اس میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نکالتا ہے، اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اس حدیث سے میں ایک دوسری تعلیم ہمیں یہ ملتی ہے کہ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار، اپنی تجارتیں، اپنے بزنس، اپنے مال میں خیر و برکت کے لیے نہ جانے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں۔ کبھی اس تنگل کے پاس گئے، کبھی کسی اور ولی کے پاس گئے، کسی اور پیر کے پاس گئے، کسی اور مزار پہ گئے، اور اگر ان کے گھروں کا یا ان کی دکانوں کا حال دیکھا جائے، کہیں لیمبو لٹکا ہے تو کہیں مرچیں لٹکی ہیں، کہیں ناریل بندھے ہوئے ہیں، کوئی انسان اس طرح کی فوٹو لگایا ہوا ہے کہ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر ہمیں تعلیم یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے مال میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے کاروبار میں اگر خیر و برکت چاہتا ہے، اللہ کی رحمت اگر وہ چاہتا ہے، تو اپنے مال کے 3 حصے کرے، چھوٹی سے چھوٹی اس کی مزدوری کیوں نہ ہو، چھوٹا اس کا بزنس، چھوٹی تجارت کیوں نہ ہو، اپنے منافع میں، اپنے پروفٹ میں 3 حصہ کریں۔ ایک حصہ اللہ کے راہ میں دیں، دوسرا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے، اور تیسرا جو وہ کاروبار کر رہا ہے اس کی ترقی کے لیے لگائے۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، کہیں اور اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور در پہ اس کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا فائدہ یہ میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان اللہ کے راہ میں اگر زکوٰۃ نکالتا ہے، اس کے ذریعے سے آپسی اخوت و بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ایک بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کا خیال کرے۔ جو صاحب مال ہیں، اللہ نے جنہیں مال سے نوازا ہے، اگر وہ انصاف کے ساتھ، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اگر وہ اپنے مال میں زکوٰۃ نکالیں، اللہ کی قسم ان کے بقیہ جتنے بھائی ہوں گے ان کا پوری طرح سے ان کا خیال ہوگا۔ کتنے ایسے مالدار ہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا اگر زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ آتا ہے بہت سارے ہیلے بہانے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی نکالنے کا ایک تیسرا اور بنیادی اہم فائدہ ہے میرے بھائیوں، اس سے آپسی اخوت و بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھیں کہ صحابہ آپس میں ان کا کیسا معاملہ تھا، آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ان کے تعلقات تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں یہ کفر کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ ہے ایک دوسرے پر کافی رحم کرم کرنے والے ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ اس کی دلیل آپ دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کے گھر پہ کسی نے بکرے کا سر ہدیتاً پیش کیا، بکرے کا سر تھا، سرا تھا، ایک صحابی کے گھر ہدیتاً آیا، اس صحابی نے اپنے بیوی سے کہا کہ اس کو بنائیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن جیسے بیوی بنانے کے لیے تیار ہوئی انہوں نے کہہ دیا، فوراً اس صحابی کو خیال ہوا کہ مجھ سے زیادہ میرا اور ایک بھائی ہے جو ضرورت مند اور حاجت مند ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، تو لہذا اس صحابی نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو لہذا اس صحابی نے دوسرے صحابی کے گھر وہ ہدیہ بھیج دیا۔ دوسرے صحابی بھی مجبور تھے، ضرورت مند تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں ضرورت ہے، بیوی سے کہا کرنے کو
کرنے کو جیسے تیار ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ میرا اور ایک بھائی ہے جو اس کا ضرورت مند ہے، جو مجھ سے زیادہ غریب اور مجبور ہے. تو دوسرے نے تیسرے صحابی کو ہدیہ دیا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اس طرح وہ بکرے کا سر پہلے صحابی سے دوسرے صحابی کے گھر، دوسرے سے تیسرے صحابی کے گھر، اس طرح سارے صحابہ کے گھر سے ہوتے ہوئے 7 صحابہ کے گھر تک وہ پہنچا اور دوبارہ وہ پہلے صحابی کے گھر کو ہی آیا. یعنی پہلے صحابی ضرورت مند تھے تو دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، اس طرح وہ 7 صحابہ کے گھر گیا اور دوبارہ وہ پہلے صحابی کے گھر کو ہی لوٹ کر کے پلٹ کر کے آیا. یہ دلیل ہمارے سامنے میرے بھائیوں کہ ان کی زندگیوں میں ایک دوسرے کا اس طرح خیال تھا. تو لہذا جو صاحب مال ہیں، اللہ نے جنہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی اتنی استطاعت عطا کی ہے، اللہ کے لیے وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو نکالیں. اس کے ذریعے سے سماج و معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور آپسی اخوت و بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے. اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ایک چوتھا فائدہ یہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں خیر و برکت عطا کرے گا، ان کے مالوں میں کمی نہیں آئے گی. کوئی انسان یہ نہ سوچے اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں ہمارے مال میں کمی آئے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی آنے والی نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے اللہ کے راہ میں اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ ہیں اللہ رب العالمین انہیں کئی گنا زیادہ عطا کرے گا. تو اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نکالنے سے مالوں میں کمی نہیں آئے گی، اللہ ہمارے مالوں میں اور زیادہ خیر و برکت عطا کرے گا. اور جو مالدار ہیں اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ کے نکالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جنت الفردوس کے جو مومنین جو وارث ہیں، اللہ رب العالمین نے جن مومنوں کو جنت الفردوس کے وارثین قرار دیا ہے ان کی صفت ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا والذین هم للزکاة فاعلون، جنت الفردوس کے جو حقدار ہیں، جو وارثین ہیں، وہ اپنے مال میں سے کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کو نکالتے ہیں. اور زکوٰۃ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی عبادت ہے، اس کے ذریعے سے ایک انسان جنت کو پا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہا دلنی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں اگر میں وہ عمل کر لوں کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاة المکتوبہ، اور جو فرض نمازیں اس کا قیام کر، ان کو ادا کر، وتؤتوا الزکاة، اور زکوٰۃ کو ادا کر، وتصل الرحم، اور رشتہ داری کو جوڑ. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو ادا کرے، زکوٰۃ کو ادا کریں. اور آخری بات یہ ہے زکوٰۃ کے فوائد میں سے، زکوٰۃ کی اہمیت میں سے، اگر سماج و معاشرے سے، اگر جماعت و جمعیت سے اور ہماری سوسائٹی سے اگر ہم غریبی، فقیری، محتاجی، غربت، تنگ دستی، بے بسی، لاچاری، اگر اس چیز کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ایک ہی سولوشن ہے، اور وہ ہے کہ جتنے بھی مالدار ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا حق جو زکوٰۃ ہے انصاف کے ساتھ ہر سال اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالیں. یہی ایک اس کا حل ہے. آج ہم جو معاشرہ جو دیکھ رہے ہیں
معاشرے میں جو غریبی کو دیکھ رہے ہیں، معاشرے میں جو فقیری، تنگ دستی، مجبوری، لاچاری جو دیکھ رہے ہیں، اس کو ایک ہی ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے کہ مالدار اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کا ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے مال سے نوازا کہ ہر کوئی صحابی اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالتا اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقہ و خیرات کو لے کر کے ضرورت مندوں کو تلاش کرتے، لیکن کوئی ان کا مال لینے والا موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو نکالا کرتے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اپنے مال میں سے وہ اللہ کا حق ادا کرتے۔ اسی لیے ایک دور ایسا بھی آیا کہ صحابہ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقہ و خیرات کو لے کر کے غرباء، فقراء، مساکین کو ڈھونڈے، لیکن کوئی ان کے صدقہ و خیرات کو لینے والا نہیں ملا۔ آخر میں ان کا پورا مال بیت المال میں جمع کیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارے دلائل ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے میرے بھائیوں، اللہ نے اگر ہمیں مال سے نوازا ہے، ہم اپنے مالوں میں زکوٰۃ کو نکالیں۔ اور یہاں پر میری ایک نصیحت آپ سن لیں، جو بھی صاحب مال ہیں، اللہ نے جس کو مال سے نوازا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو نکالیں، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو نکالیں۔ اس لیے کہ اگر یہ مال، اگر آپ نے اللہ کا حق اس میں سے ادا کیا، یہ آپ کے لیے رحمت ہے۔ اگر آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کیا اور اس کا حق ادا نہ کیا تو یہ مال آپ کے حق میں زحمت ہے، اور آپ اس مال کے ذریعے سے اللہ کے عذاب کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کم مال نوازا ہے، جس کی زندگی خوشحال گزر رہی ہے، ایسے لوگوں سے میری ایک نصیحت یہ ہے، اللہ نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک کہ دین اسلام کے 5 ارکان پہ میں عمل نہ کر لوں۔ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ دین اسلام کے 5 ارکان پہ عمل کرنا ایک مومن کا ایمان مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین، بھلے میں غریب ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، لیکن اے اللہ میری تجھ سے دعا ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے کہ جب تک میں دین اسلام کے جو 5 جو ارکان ہیں وہ ارکان میں ادا نہ کر لوں۔ اللہ سے دعائیں کریں، اس لیے کہ میرے بھائیوں کے وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا سورہ توبہ کے اندر، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، اپنے مال کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، الماریوں میں الماری، لاکر میں لاکر بنا کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں۔ والذین یکنیزون الذهب والفضة، جو سونے کو، جو چاندی کو، جو پیسوں کو، جو مال کو خزانے کی شکل میں بنا کر کے رکھتے ہیں۔ ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راہ میں اللہ کا جو حق زکوٰۃ ہے اس کو ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فبشرہم، انہیں بشارت دو، انہیں وعید سناؤ، بعذاب علیم، اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی سخت اور دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ان کے لیے عذاب علیم کی وعید سنائی، اور ان کے لیے دوسری سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے جہنم میں ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سورہ توبہ کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا جو مال، جو خزانہ جو دنیا میں جمع کر کے رکھے تھے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اس کو تپائے گا، جہنم کی آگ میں اللہ اس کو جلائے گا۔ جس طرح ہم کسی لوہار کی بھٹی میں جا کے دیکھتے ہیں، وہ کسی چیز کو بنانے کے لیے جس طرح آگ میں لوہے کو ڈال کے جس طرح گرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ مالدار،
وہ پیسے والے جنہوں نے اپنے مالوں میں زکات نہیں دیا، ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح جہنم کی آگ میں جلائے گا، تپائے گا، اور وہ مال اللہ رب العالمین اس مال کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اللہ اس مال کے ذریعے ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے دنیا میں تمہارا خزانہ جس کو تم دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتے، آج اس کا عذاب تمہارے لیے ہے، اس کا عذاب تم چکھتے جاؤ۔ اگر گرم کوئی ماچس کی تیلی ہے، اگر ہم کینڈل وغیرہ جلانے میں اگر اس کی آگ کا تھوڑا سا حصہ انگلی میں لگ جائے، ہم برداشت نہیں کر پاتے، جل گیا۔ اب سوچیں، اللہ نے جس کو مال سے نوازا ہے، اللہ کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ڈگری زیادہ اس کے اندر گرمی ہوگی، 69% زیادہ اس کے اندر گرمی ہوگی، اس آگ میں جلایا جائے گا۔ اس کے بعد اس مال کو لے کر کے انسان کی پیشانی پہ، اس کے پہلوؤں پہ، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے دنیا میں رکھتے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے مال کو خزانے کی شکل بنا کے جمع کر رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا وہ مال کل قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا۔ ایک سانپ ہوگا جو گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے سیاہ نقطے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین وہ سانپ جس طرح ایک رنگ ہوتی ہے، ایک بلے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گلے میں ڈال دے گا، اس کے گلے میں اللہ رب العالمین ڈالے گا۔ حالانکہ دنیا میں جس مال میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اس زکوٰۃ کے مال کو اللہ تعالیٰ اس سانپ کی شکل دے دے گا، اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کے کہے گا ھذا کنزک ھذا مالک، یہ تیرا مال ہے، یہ تیرا خزانہ ہے جو دنیا میں تو زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوئے اس کو جمع کر کے رکھا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو جہنم میں جو اللہ نے عذابات تیار کیے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ہمیں بیان کیا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، اللہ نے اگر مال سے نوازے، اللہ کے ہمیں زکوٰۃ ادا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اور کل قیامت کے دن زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے جو دردناک عذاب ہے، کہیں اس کے ہم شکار نہ ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کن چیزوں میں ہمیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ شریعت میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس اگر سونا ہے، سونے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام اگر سونا ہے تو اس میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 595 گرام اگر اس کے پاس چاندی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ سونے کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس کیش اماؤنٹ ہے جس پر پورا 1 سال گزر چکا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور چوتھا، انسان جس چیز کی تجارت کر رہا ہے، جس چیز کا وہ بزنس کر رہا ہے، اس تجارتی سامان میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ پانچواں، انسان کی اگر کھیتی باڑی ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی انسان کا بزنس، کسی انسان کی تجارت اگر جانوروں کی ہے تو جانوروں میں زکوٰۃ فرض اور واجب ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ جو زکوٰۃ جن چیزوں میں ہمیں دینا ہے، اس زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، اس کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا 8 قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا حق رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلے ہیں جو فقراء ہیں، جو غریب ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں بہت ہی تنگ دست ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں۔ ایسے لوگ زکوٰۃ کا حق رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ اگر کوئی مالدار یا کوئی بھی شخص کسی بیوہ کی، کسی یتیم، کسی مجبور، کسی ضرورت مند کا اگر خیال کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے،
غربا فقراء مساکین کی خبر گیری کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مجاہدی فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں ایک مجاہد جو اللہ کے دین کے لیے جو لڑتا ہے اس کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے, غربا فقراء مساکین کی خبر گیری کرنے والا, ان کا خیال کرنے والا, اللہ اتنا ہی اجر و ثواب اس کو عطا کرے گا. تو یہ پہلا حق رکھتے ہیں. دوسرا قرآن نے کہا کہ جو مساکین ہیں, جو مسکین ہیں, کہنے کو تو غریب ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے پاس وہ چمٹ چمٹ کر کے پوچھتے نہیں. لا يسألون الناس الحافا, لوگوں سے پکڑ پکڑ کے پوچھتے نہیں ہمیں کچھ دے دو, حالانکہ مجبور ہوتے ہیں, ضرورت مند ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کے سامنے اپنی مجبوری نہیں بیان کرتے. یہ دوسرے لوگ ہیں جو حق رکھتے ہیں. اور تیسرے وفی الرقاب, گردن آزاد کرنا ہے. اگر کوئی کسی کے غلام ہے, اس کی اگر کچھ قیمت ہے, اس کی آزادی کے لیے اگر ہم زکوٰۃ کا مال استعمال کرتے ہیں تو وہاں جائز ہے. اور چوتھے آتے ہیں والعاملین, جو زکوٰۃ کا پورا جو نظام جو سنبھالتے ہیں, زکوٰۃ کا سسٹم جو سنبھالتے ہیں, زکوٰۃ لینا, زکوٰۃ دینا, تو ایسے جو کام کرنے والے جو عمال ہیں انہیں زکوٰۃ کا حق ہے, زکوٰۃ لینے کا انہیں حق ہے. اس کے علاوہ والغارمین, قرض دار لوگ, بھلے وہ مالدار کیوں نہ تھا لیکن قرض نے اس کو ایسے دبا دیا ہے کہ قرض اس کے سر پہ آ گیا ہے, تو ایسے جو قرض دار ہوں گے یہ زکوٰۃ کا حق رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ والمجاہد, جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے, جو مجاہدین ہیں, ایسے لوگ زکوٰۃ کا حق رکھتے ہیں. وابن السبیل, اور مسافر. ایک شخص سفر پہ نکلا, سفر میں کوئی اس پر ایسی مصیبت آ گئی کہ وہ زکوٰۃ کا حق رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا, تو ایسے مسافر کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال, زکوٰۃ لینا اس کے لیے اس کا حق ہے, وہ لے سکتا ہے. گویا کہ 8 لوگ ہیں جو مصارف زکوٰۃ میں آتے ہیں, یہ زکوٰۃ کے مال کا حق رکھتے ہیں. اب اخیر میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو دحدہ رضی اللہ عنہ, ان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے زکوٰۃ کی اہمیت کس سے کئی گنا زیادہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, اللہ نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے, اللہ کے لیے اللہ کے راہ میں زکوٰۃ کو نکالیں. اور اگر کوئی بھلے غریب کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرے, اس کے لیے دنیا میں بھلے مال میں کمی دکھے لیکن اللہ کے یہاں اس کا مال جمع ہوتا رہے گا, اللہ کے یہاں وہ مال جمع رہے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. دنیا میں جو ہمارا مال ہے, جو اولاد ہے, یہ دنیا کی زینت ہے, لیکن اللہ کے پاس باقی رہنے والے وہی اعمال ہیں جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں. آج انسان جو کچھ اس کے پاس ہے کہتا ہے یہ میرا 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 میرا, جو بھی دیکھو یہ میرا گھر, یہ میری گاڑی, یہ میرا کھیت, یہ میری دکان. حالانکہ اہل علم نے میرا کہنے سے پہلے اس سے منع کیا ہے. انسان یہ باریکی نقطہ سمجھ نہیں پاتا ہے, یہ میرا میرا نہیں, میرا کہنے سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے یہ عطا کیا. اللہ کی تعریف, اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہے. میرا کہنے سے پہلے انسان کو یہ کہنا ضروری ہے یہ اللہ نے مجھے نوازا ہے. اللہ کی تعریف, تعریف کے لائق اگر کوئی ہے الحمدللہ رب العالمین, سارے جہانوں کا جو رب ہے, جو خالق ہے, وہی صرف تعریف کے لائق ہے. ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے. الہاکم التکاثر, جب یہ تلاوت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول ابن آدم, آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی مالی, میرا مال میرا مال میرا مال. وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم من مالک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے آدم کے بچے تیرا مال کیا ہے, تیرا مال کہاں سے؟ تیرا مال بس اتنا ہے الا ما اکلت فافنیت, جو تو نے کھایا اور کھا کر کے جو تو نے اس کو ختم کیا
وہ صرف تیرا ہے. وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، اور جو اپنے مال میں سے جو تو نے کپڑا پہنا اس کو پرانا کیا وہ صرف تیرا ہے. او تصدقت فامضیت، اور اپنی دنیا کے مال میں سے جو اللہ کے راہ میں تو نے خرچ کیا، اللہ کے راہ میں دیا، صدقہ کیا، وہ صرف تیرا ہے. اور باقی جتنا بچا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ سب میرے پیچھے والوں کا ہے. اب سوچیں، اللہ کے نبی نے ایک بنیادی بات ہمیں بتائی. آج میں جو کھانا کھاتا ہوں وہ میں کھایا، میں جو کپڑے پہنا میں پہنا، اور اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں نے جو خرچ کیا وہ صرف میرا ہے. اور باقی جتنا ہے وہ میرا نہیں ہے میرے بھائی، وہ سب وارثین کا ہے، وہ سب وراثت میں تقسیم ہونے والا ہے. حالانکہ صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم بچہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک کھجور کا باغ ہے، میرے باغ کے ساتھ ایک منافق کے کھجور کا باغ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں چلتی ہیں تو میرے درخت کے کھجوریں گرتے ہیں، اس کے درخت کے کھجوریں گرتے ہیں، اور دونوں کھجوریں مل جاتی ہیں. اگر میرے کھجوریں کون سی ہیں اس کی کون سی ہیں میں مجھے پتہ نہیں رہتا. اگر میرا میں نے کھا لیا میرا حق ہے، اگر اس کا میں نے کھا لیا میرا حق نہیں ہے، میرے لیے وہ حرام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ میرے باغ اور اس کے باغ کے بیچ میں ایک دیوار بناؤں، ایک دیوار بناؤں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھی بات ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بچنے کے لیے، تاکہ میری کھجوریں دیوار کے اس طرف پڑی تو میری ہیں، دیوار کے اس طرف پڑیں گی تو اس کی کھجوریں ہیں، یہ امتیاز کرنے کے لیے میں ایک دیوار بنانا چاہتا ہوں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے میں جو دیوار جو بنا رہا ہوں اس کے بیچ میں اس شخص کا ایک کھجور کا درخت آڑے آ رہا ہے. میں نے اسے ریکویسٹ کیا، میں نے اسے گزارش کی، کہا کہ وہ درخت تم مجھے بیچ دو میں تم سے خرید لوں گا، لیکن وہ دینے سے انکار کر رہا ہے. کہا کہ میں کھجور تمہیں نہیں دوں گا، کسی بھی قیمت پہ تمہیں نہیں دوں گا. اے اللہ کے نبی آپ اسے بلائیں، تھوڑا سمجھائیں، اگر وہ دے دے میں دیوار بنا لوں میرے لیے خیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ یتیم بچہ ہے، دیوار بنانا چاہتا ہے، ایک درخت تمہارا آڑے آ رہا ہے، وہ درخت تم اس کو دے دو، اگر قیمت چاہتے ہو تو قیمت لے لو. اس نے دینے سے انکار کیا، کہا کہ کسی بھی قیمت پہ وہ درخت میں اس کو دے نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے شخص، اس ایک کھجور کے درخت کو اس یتیم بچے کو دے دو، تمہارے لیے میں جنت میں ایک کھجور کے درخت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں. پیارے نبی کے زبان سے الفاظ نکلے، پھر بھی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا، منافق تھا، تیار نہیں ہوا. کہا کہ کسی صورت میں نے فابا، انکار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں ایک صحابی رسول ابو دحدہ رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اے فلاں، اس ایک کھجور کے بدلے میں تم کیا چاہتے ہو؟ تم جتنی قیمت چاہتے ہو قیمت میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ تم درخت اس کو یتیم بچے کو دے دو. اور دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس کہا اللہ کے نبی، اگر وہ کھجور کا درخت اگر میں لے کر کے اس یتیم بچے کو اگر میں دلا دیا، دے دیا، کیا میرے لیے بھی وہی خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو دحدہ، اس ایک کھجور کے درخت کو لے کر کے اگر تم نے اسے لے کے اس یتیم کو دے دیا، تمہارے لیے بھی میں جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں. اس کے قریب گئے، کہا کہ تم جو چاہتے ہو، جو قیمت چاہتے ہو تم لے لو، ایک کھجور کا درخت تم مجھے بیچ دو. پھر بھی انکار کیا. اس کے بعد ابو دحدہ نے کہا تم نے مدینے کے اندر ابو دحدہ کا باغ اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو اس منافق نے کہا کہ ہائے، ابو دحدہ کا باغ مدینے میں سب سے عمدہ اور مشہور باغ ابو دحدہ کا ہے، اس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں اور پینے کے لیے میٹھے پانی کا کنواں ہے. لوگ اس باغ میں جاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں اور کنویں کا میٹھا پانی پیتے ہیں. اتنا مشہور باغ، اس کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں. کیا اس باغ کے بدلے میں تم ایک کھجور دینا پسند کرو گے؟ کیا ایک کھجور کا درخت اس پورے باغ کے بدلے میں دینا پسند کرو گے؟ اس نے فوراً کہا کہ کیوں نہیں، ارے یہ تو میرے لیے بہت بڑا
سودا ہے، بہت بڑے فائدے کا سودا ہے. ایک درخت کہاں، 600 درختوں کے کھجور کا باغ کہاں. میں تیار ہوں اس کے لیے. صحابہ کے اندر اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ آپ دیکھیں. اللہ کے راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کا جذبہ ان کے اندر دیکھیں. انہوں نے دنیا کے اندر ہر چیز کی قربانی دی، صرف اللہ کے یہاں اپنا مقام، اللہ کے یہاں جنت کو پانے کی خاطر اپنے جانوں کی، اپنی مالوں کی، بیوی بچوں کی، ہر ایک کی قربانی دی انہوں نے، صرف اللہ کے یہاں جنت کو پانے کی حرص و لالچ کے اندر. اس کے بعد انہوں نے کہا کہیں اپنے بات سے مکر تو نہیں جاؤ گے. اس منافق نے کہا نہیں. ایگریمنٹ لایا گیا، ایگریمنٹ ہوا. اس کے بعد میں ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو مدینے میں جو دہدہ کا جو باغ ہے وہ میرا ہی ہے، وہ پورا باغ میں نے تمہیں دے دیا اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں. دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آگر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس شخص سے اس کھجور کے درخت کو خرید لیا. اللہ کے نبی نے کہتے ہیں کہ کیسے تم نے خریدا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو میرا جو کھجور کا باغ ہے، ہاں وہ پورا باغ اس کے بدلے میں نے وہ ایک درخت اسے خرید لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تب تو تمہارے لیے میں اللہ تعالیٰ سے جنت میں کھجور کے باغ کی ضمانت دیتا ہوں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ابو دہدہ اس ایک درخت کو خریدنے میں اپنا پورا باغ دے دیا، حالانکہ ان کے اور بیوی بچوں کو رہنے کا جو گھر تھا وہ اسی باغ کے اندر تھا، اسی باغ کے اندر ان کا گھر بھی تھا. یہ کہنے کے بعد وہ اپنے گھر لوٹتے ہیں. گھر جانے کے بعد گھر کے باہر کھڑ کے کہتے ہیں یا ام دہدہ اخرجی، اے ام دہدہ باہر نکلو. جب آواز لگاتے ہیں گھر سے ام دہدہ باہر آتی ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے ابو دہدہ؟ کہتے ہیں کہ یا ام دہدہ انفقت هذه الحديقة والقصر والبئر في سبيل الله. ہے ام دہدہ، اللہ کا دیا ہوا یہ باغ، یہ گھر، یہ کنواں، یہ سب کچھ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. وہ بھی مومنہ ایسی تھی، وہ پوچھتی ہیں کہ کس چیز کے بدلے میں؟ کہتے ہیں کہ جنت میں کھجور کے درخت کے بدلے میں نے باغ بیچ دیا. اس کے بعد وہ بیوی کہتی ہے ربح البیع یا ابا دہدہ، کتنی بہترین آپ نے آج خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے، آپ کے لیے اس میں خیر و برکت ہو. اگر میری بہنیں اگر ہیں اپنے اندر ایسا ایمانی جذبہ پیدا کریں، دین کے معاملات میں، نیکیوں کے معاملات میں اپنے شوہروں کا، اپنے گھر والوں کا ہر اعتبار سے تعاون کا ان کا ساتھ دیں. ام دہدہ کہتی ہیں کیا ہی بہترین آپ نے سودا کیا، آپ کے لیے خیر و برکت ہو. اس کے بعد ابو دہدہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے باہر نکلتے ہیں، اپنے بچوں کے جیبوں کو ٹٹولتے ہیں، کہیں بچے جیب میں یا اس میں کپڑوں میں کوئی کھجور وجور نہ رکھ لی ہوں. ٹٹولتے ہیں تو کچھ ملتا ہے وہ بھی نکالتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ رکھ دیتے. کہتے ہیں اے میرے بچوں، آج کے بعد سے تمہارا باپ، تمہارا ابو اس باغ ان کھجوروں کا مالک نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں میں ہمیں چیز ملتی ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں کس اعتبار سے وہ خرچ کرتے. اور یہ تو زکوٰۃ کا معاملہ ہے جو کہ ہم پہ فرض ہے، واجب ہے، اللہ کا حق ہے. جب انہوں نے اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو اتنا تک خرچ کر دیا ہے تو میرے بھائیوں آپ تک بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ صاحب مال ہیں، اللہ نے مال سے نوازا ہے، انہوں نے اللہ کے راہ میں مالوں کی طرح خرچ کیا ہے. زکوٰۃ یہ تو اللہ کا حق ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈریں، اپنے مال کے ایک ایک روپے کا حساب و کتاب لگا کر کے اللہ کا حق زکوٰۃ ہے اس کو ادا کریں. اس سے آپ اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دین اسلام کے جتنے بھی احکام و مسائل ہیں اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح معنوں میں اسے سیکھنے، سمجھنے، اس کا علم حاصل کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے.